یہ ضروری نہیں ہے کہ روحانیت کے لیے کوئی جو ہے نا وہ کوئی روحانی کوئی مذہبی شخصیت ہوگی تو اس کے پاس روحانیت ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کوئی پینٹ کوٹ ٹائی میں سوٹڈ بوٹڈ شخص ہو، یا کوئی موچی بیٹھا ہو، یا کوئی کلی ہو، وہ تنہائی کے لمحوں میں اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یار مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا ادھر، کون ہے جو دیکھنے والا ہے، جو اس کو برائی سے یا غلط کام سے روک رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سوال آپ کا ہے کہ اللہ سے تعلق ہو جانا پھر اس کے بعد انسان کیوں میٹر کرتا ہے. دیکھیں، ایک جس طرح ہیومن باڈی ہے تو ہیومن باڈی کو ایک ڈیزیز کوئی بیماری آ جاتی ہے تو بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے میڈیسن لیتے ہیں. اسی طرح ہی ایک روحانی بیماریاں بھی ہیں. اللہ والا جب تک آپ کے قلب پہ، آپ کے دل پہ وہ دیکھتا ہے، آپ کی جو اندر کی روح کی جو صفائی ہے وہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کثافت جب وہ کثافت دھلتی ہے تو وہ اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے. اچھا، میرے ذہن میں اس وقت بیک آف مائنڈ یہ تھا کہ یہ روحانی بابا کیا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اشفاق احمد سے میں بہت انسپائر تھا. ان کے ٹی وی پہ پروگرام آتے تھے، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشۂ بطور، مظلوم کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رغے رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی انسان کی تلاش اس کو اللہ سے ملا دیتی ہے. بہت سے لوگ اللہ کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اللہ کی تلاش میں دستک دیتے ہیں انسان کے در پہ، اور کیا انسان کو ملنے کے بعد وہ اللہ کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا. بہت سے لوگ محلوں میں رہ کے، گاڑیوں میں رہ کے، بڑی بڑی منصب پہ رہ کے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اللہ کی تلاش ہو، اللہ کا قرب ہو، روحانیت ہو، اللہ والوں سے تعلق ہو، اہل بیت سے محبت ہو، سب کچھ کیوں کر ممکن ہوتا ہے. آج کی شخصیت بہت دلچسپ، میں بذات خود ان سے بڑا انسپائر رہتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ بزرگوں کو ماننے والے، بزرگوں کی تلاش، روحانیت کی تلاش میں جگہ جگہ مختلف درباروں، مختلف درگاہوں پر جانے کے باوجود پاکستان میں ایک اہم منصب پر فائز بڑی جانی مانی شخصیت جانباز رسول صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ جے ایس بینک، میرے ساتھ آج موجود ہیں. بہت سی روحانیت کی گتھیاں آج سلجھائیں گے. السلام علیکم. تھینک یو سر، تھینک یو فار دا انویٹیشن. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا، اور مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ آج بارش بھی اتنی زیادہ، اور آپ نے آنے کی کوشش کی تو پانی نے آنے نہیں دیا، اتنا ڈی ایچ اے میں پانی تھا. پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری بار میں نے کہا کہ آپ آ جائیں، پانی نہیں ملے گا، اور آپ پہنچ گئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے 2-3 دفعہ ٹرائی کی، آج بارش بھی بہت زیادہ تھی تو بس آپ کا حکم ہوا تو میں حاضر ہو گیا. جی تھینک یو. حضور اقدس، یہ آپ ماشاءاللہ بینکنگ شعبہ حجات سے منسلک ہیں، اور ایک سمجھدار پڑھے لکھے شخصیت ہونے کے ناطے آپ تو سمجھتے ہیں کہ کام یا روحانیت تو صرف اللہ سے ہی ملتی ہے، اور واقعتاً اللہ سے ملتی ہے. یہ بندہ کیوں اہم ہے؟ آپ بندے کی تلاش میں جو جگہ جگہ گئے، مختلف درگاہوں پہ، مختلف درباروں پہ، مختلف لوگوں سے ملے، تو کس چیز کی تلاش تھی آپ کو؟ ایسی کیا، اور یہ تلاش کب اور کیسے شروع ہوئی؟ دیکھیں سر، روحانیت جو میرا بلیو ہے نا، روحانیت یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے جو احکام ہیں اللہ کے اور اللہ کے نبی کے، ان کو کیسے کر، ٹھیک ہے. اچھا، وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ روحانیت کے لیے کوئی جو ہے نا وہ کوئی مذہبی شخصیت ہوگی تو اس کے پاس روحانیت ہوگی. روحانیت کے لیے
ہو سکتا ہے کہ کوئی پینٹ کوٹ ٹائی میں سوٹڈ بوٹڈ شخص ہو، یا کوئی موچی بیٹھا ہو، یا کوئی کلی ہو. تو روحانیت کا معیار جو ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پنجابی کی ہے کہ ہاتھ کارول دل یار. جو بھی شخص جو ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، جو جس کے دل میں فیئر آف گاڈ ہے، تو وہ اپنے شعبہ زندگی میں جو بھی وہ کام کر رہا ہے، اس میں صرف اور صرف اس کی جو پریورٹی نمبر 1 ہے وہ اگر اللہ ہے. وہ تنہائی کے لمحوں میں اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یار مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا ادھر، کون ہے جو دیکھنے والا ہے، جو اس کو برائی سے یا غلط کام سے روک رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جب اس کے دل میں یہ والی بات آ جائے گی نا، تو پھر اس کا تعلق ایک اللہ سے جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے گا. اچھا، جو سوال آپ کا ہے کہ اللہ سے تعلق ہو جانا پھر اس کے بعد انسان کیوں میٹر کرتا ہے. دیکھیں، ایک جس طرح ہیومن باڈی ہے، تو ہیومن باڈی کو ایک ڈیزیز کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے میڈیسن لیتے ہیں. اسی طرح ہی ایک روحانی بیماریاں بھی ہیں. تو جب تک ایک جو اللہ والا ہے، مینٹور کہہ لیں اسے، اللہ والا کہہ لیں، یا جو ہندو ہیں سکھ ہیں وہ ان کو گرو کہتے ہیں، اللہ والا جب تک آپ کے قلب پہ، آپ کے دل پہ وہ دیکھتا ہے، آپ کی جو اندر کی روح کی جو صفائی ہے وہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کثافت جو جب وہ کثافت دھلتی ہے تو وہ اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ کس نے کس کو ملنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسکول کی دنوں میں نے شہاب نامہ جو ہے یہ ختم کر لی سر. قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ ختم کر لی. اچھا، میرے ذہن میں اس وقت بیک آف مائنڈ یہ تھا کہ یہ روحانی بابا کیا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اشفاق احمد سے میں بہت انسپائر تھا، ان کے ٹی وی پہ پروگرام آتے تھے، تو مجھے نا بچپن سے یہ ایک شوق پیدا ہو گیا. میں ڈفرینٹ جو بھی کوئی نظر آتا تھا اللہ والا، ان کے پاس جانا. تو وہ جب میں جاتا تھا تو ملنا، جب کسی دربار پہ جانا، ادھر کیفیات ہونی اور دل کو سکون ملنا. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی سر کہ وہ وقتی طور پہ تو آپ کے قلب پہ وہ آپ کو ایک سکون محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ جو توجہ، وہ جو آپ کی پیچھے لک آفٹر کرنا، وہ والا جو ہے نا وہ کوئی کہہ لیں کہ کوئی اسٹرانگ وہ اس کی تلاش تھی مجھے. میں بہت جگہوں پہ گیا، اللہ سے تعلق تھا، اہل بیت سے. اور میں گریڈ 3 میں تھا جب میں یہ حضرت امام حسین کی شہادت پہ نا ڈبیٹر تھا میں. اچھا. تو میں اسپیچز کرتا تھا، اور اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطور، مظلوم کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. یہ میری گریڈ 3 کی اسپیچ تھی سر، جو میں کرتا تھا. پھر اس کے بعد سیرت النبی پہ اسکول لیول پہ میں اسپیچز کرتا تھا. تو اللہ کی تلاش تھی، ڈفرینٹ اولیاء کے پاس گیا. آپ سے پھر جب میری ملاقات ہوئی تو میرے تک آنے تک کا سفر جو تھا وہ کتنا لمبا سر؟ یہ کوئی آئی تھنک سو کوئی 20-22 سال کا سفر ہے. یہ 22 سال تک. آپ اشفاق صاحب سے ملے؟ میری اشفاق صاحب سے ملاقات نہیں. دربار کون کون سے گیا؟ دربار میں لاہور کا کوئی ایسا دربار نہیں ہے جہاں نہیں گیا. فیصل آباد میں صوفی برکت صاحب تھے، ان کے بھی دربار پہ میرا جانا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد لاہور میں بھی میں جاتا رہا ہوں. داتا صاحب، میاں میر بھی گیا ہوں. حضرت بابا ترت مراد شاہ صاحب گیا ہوں، شاہ جمال گیا ہوں. میں سارے کوئی دربار، بابا شاہ کمال، ہاں، پیر مکی شاہ بھی گیا ہوں. مطلب لاہور کا کوئی ایسا دربار نہیں ہے جو نہیں چھوڑا، جو جہاں پہ میں نہیں گیا.
کیا دربار پہ کیا لینے جاتے؟ سر وہ اندر ایک طلب تھی، ایک پیاس تھی، ایک کہتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے نا ایک تھرس تھی. دیکھیں یہ جو انسان کا سر جب تک وہ کثافت جو ہے نا وہ دھلتی نہیں ہے نا تو اللہ سے آپ کا تعلق جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے. تو دربار ہی کیوں تھے نا آپ سر کی نظر؟ دربار بھی ایک آپ کو کیا کسی کے مائنڈ، آپ نے مائنڈ میں کسی نے فیڈ کیا تھا کہ دربار سے سب کچھ ملے گا؟ تو دربار ہی کیوں جاتے ہیں؟ مسجد کیوں نہیں جاتے تھے؟ دربار دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس صرف میڈیسن کے لیے ہی جاتے ہیں نا. تو دربار میں صرف اور صرف مقصد تو اللہ کو پانا تھا. دیکھیں تو اللہ کیا درباروں میں نہیں، درباروں میں نہیں ہے. اللہ کی ادھر کیفیات ایسی ہیں، روحانی کیفیات. ان بزرگوں نے محنت ایسی کی ہے اپنی زندگی میں. میں یہ جا کے بزرگوں سے نہیں مانگتا تھا کہ جی، میں صرف اور صرف ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ یہ تیرے بندے، انہوں نے اتنی تیری تجھے محنت کی زندگی میں، اور ان کے وسیلے سے مجھے تو چاہیے بس. اچھا، اللہ کی تلاش تھی. اللہ کی تلاش کے لیے آپ صاحب مزار، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے ہر چیز قربان کی، اپنی زندگیوں کو وقف کیا، اور کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے رستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو. اور یہ شہید بھی ہوتا ہے، یہ طالب علم بھی ہوتا ہے، یہ ولی بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، کہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوتا ہے. وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ صاحب مزار وہاں پہ موجود ہوتا ہے، کہ کیونکہ اس نے اپنی زندگی اسلام کی ترویج کے لیے وقف کی ہوتی ہے. تو آپ پھر صاحب مزار کے پاس جا کے اس تلاش میں تھے کہ وہاں مجھے اللہ ملے، یا اللہ کی تلاش. کیا یہ صاحب مزار سے اللہ کی تلاش کا سفر تھا یا کسی انسان کو پانے کا سفر تھا؟ دیکھیں یہ اللہ کی تلاش تھی، اور ساتھ یہ دعا تھی کہ اللہ کوئی ایسا انسان مل جائے کہ جو میرا سفر آسان کر دے. تو انسان کو ملتے رہے ہوں گے ظاہری بات. دربار پہ صاحب مزار کے ساتھ ساتھ متوفی، وہ پتہ نہیں وہاں پہ جو ہوتے ہیں دربار کے، وہ متولی جو کہتے ہیں، تو وہ تو ملتے رہے ہوں گے آپ کو. وہ 22 سال کا سفر ہے سر. وہ یہ بہت سارے ملے ہیں. اچھا، وہ کیا بتاتے تھے آپ کو؟ اللہ کیسے ملے گا، یا وظیفہ بتاتے تھے، چلا میں بتاتا ہوں سر. وہ جو کیفیات ہوتی تھیں اس دربار پہ جانے کے بعد، وہ کیفیات، وہ روحانیت، جو روح کی کثافت تھی نا، جو میں چاہ رہا تھا کہ جو کیفیات ملیں، وہ کیفیات نہیں مل رہی تھی. تو آپ نے وہ کیفیت سوچی تھی یا دیکھی تھی؟ آپ کو کیسے پتا تھا کہ وہ کیفیات کچھ خاص ہوتی ہیں؟ وہ سکون، جسے سکینہ کہتے ہیں، رحمت کہتے ہیں، برکت، وہ کچھ خاص ہوتی ہیں؟ آپ کو اس کا اندازہ تھا یا پڑھا تھا، سنا تھا؟ آپ کو کیسے پتا؟ سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ، کہ میں جب بچپن میں تھا نا، اسکول لائف میں تھا، تو میرے دل میں ایک خیال آتا تھا کہ اللہ نے میرے سے کوئی کام لینا ہے، کہ یا اللہ میرے سے میرا نا جو کوئی تکلیف میں ہوتی تھی نا اللہ کی مخلوق، تو میرا دل پسیج جاتا تھا. میرا اسٹوڈنٹ لائف میں بھی مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار میں اس کی ہیلپ کر دوں، اس کو اس مصیبت سے نکالوں، اس تکلیف سے نکالوں. تو لوگوں کی ہیلپ کرتے رہتے تھے آپ؟ میں کرتا تھا. پھر اس کے بعد پروفیشنل لائف میں آیا، کسی نے کوئی سوال کر دیا تو جتنا میرے سے ہو سکتا تھا میں اس کا راہ اللہ دیتے تھے آپ؟ کرتا تھا. اگر نہیں ہوتا تھا تو اس کے لیے دعا کرتا تھا، یا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے. اچھا، اس سفر میں ہوتا یہ ہے سر کہ دیکھیں پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی اس یونیورس میں ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں نیگیٹو انرجیز کو بھی پتا ہے، شیطان کو بھی آئیڈیا ہے کہ کون اللہ کے قریب جا رہا ہے. اور جب تک ایک آپ کا رہنما، رہبر، وہ آپ کی پشت پناہی نہیں کرے گا نا، تو یہ نیگیٹو فورسز، آلدو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو قوت دی ہے، اللہ سے لی ہے نا شیطان نے کہ جی مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اور کوئی کسی انسان کو، میرا یہ اس چیز پہ بلیف ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی ہے سر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو یہ دے دی ہے کہ قیامت تک جو میرے بندے ہیں وہ میرے رہیں گے، تو کر لے، تو اپنی جو بھی اٹیمپٹ کرنی ہے کر لے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس سفر میں آپ کو ایک رہنما، ایک رہبر کی تلاش ہوتی ہے، جو کہ آپ کی، جس طرح میں نے بتایا کہ روحانی جو آپ کی کثافت ہے، جو آپ کے اندر دیکھ سکے.
وہ آپ کی کثافت کو صفائی کرے اور آپ کو اللہ کا جو سفر ہے، اللہ کی تلاش کا سفر ہے، وہ آسان کر دے۔ اچھا، اس سفر میں وہ ہوتا یہ ہے کہ نیگیٹو فورسز اس بندے پہ زیادہ جو ہے نا وہ اٹیک کرتی ہیں جس نے اس منزل تک جانا اس ہوتا ہے، منزل تک۔ کیونکہ شیطان کو ادراک ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے آگے راہ سلوک یا راہ عشق یا راہ مرشد کے رستے پہ چلنا ہے، وہ پہلے ہی اس کے اوپر اٹیک، جادو، جنات اور اس بھٹی سے اس کو گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ بھی اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ کتنا ثابت قدم ہے، اور شیطان بھی اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بھٹکا رہے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا، ہوتا یہ ہے سر کہ جب تک آپ کے پیچھے آپ کی پشت پناہی، آپ کا کوئی رہنما نہیں ہے نا، تو انسان جو ہے نا وہ یہ نیگیٹو فورسز حاوی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وہ پازیٹیو فورسز بھی ہیں، پازیٹیو انرجی ہے، وہ اس پازیٹیو انرجی کو حاوی کرنے کے لیے آپ کو رہنما کی تلاش ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب تک کوئی رہبر نہیں ہوگا تو وہ آپ بھٹکے رہیں گے۔ تو یہ جو 20-22 سال کا سفر ہے، یہ میں بتانے کی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ میں گیا اسی تلاش میں، لیکن یہ ہے کہ وہ سفر جو ہے نا وہ میرا جو ہے نا وہ کٹ نہیں رہا تھا، دل کی تشنگی نہیں ہوئی، تشنگی نہیں ہو رہی تھی، کوئی پیاس تھی جو اندر جو تھرست تھی نا وہ برقرار تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ جو ہے نا یہ کوئی جب تک کوئی رہبر رہنما نہیں ملے گا۔ تو ڈفرینٹ جو تھے لوگ، میں نام نہیں رپورٹ کروں گا، پاکستان میں بہت سارے لوگوں سے میں ملا بھی، اور مشہور لوگ تھے، اور گدی نشین تھے، وہ ان سے بھی ملا، لاہور، اسلام آباد، پنڈی۔ جی اچھا جی، تو نہیں، پنڈی کے نہیں تھے، وہ لاہور اور یہ جو سینٹرل پنجاب کے جو زیادہ تر تھے۔ تو وہ میں جب ملا ان سے سر، تو ان کے ملنے سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ نہیں، یہ میری جو ہے نا جو منزل تک جو مجھے جہاں پہنچنا ہے، وہ یہ میری کوئی گائیڈنس مجھے نہیں ملے گی۔ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بیسیکلی میں یہ بتا دوں سر کہ اس میں یہ ہے کہ یہ جب تک آپ کی کنٹینیوس سپرویژن میں نہیں آتے ہیں نا، آپ سپرویژن میں نہیں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو نیگیٹو فورسز ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس بندے نے کہاں پہ جانا ہے، وہ نیگیٹو فورسز اس طرح اٹیک کر رہی ہیں اس بندے پہ۔ اب پازیٹیو جو فورسز ہیں وہ بھی ہیں ساتھ۔ اچھا، پازیٹیو فورسز کس طریقے کے ساتھ وہ نیگیٹو فورسز پہ حاوی ہوں گی، وہ اس کے لیے آپ کو رہبر کی تلاش ہے۔ اب میں جن بندوں سے ملا، وہ تو بیچارے خود صدمے تھے، وہ تو اسی کشمکش میں تھے، وہ نیگیٹو فورسز اور پازیٹیو فورسز کی جو آپس میں چکلش تھی، وہ بیچارے جو ہے نا وہ خود نیگیٹو فورسز ان پہ حاوی تھی۔ آپ کو پتہ چل جاتا تھا میرے پاس اگر کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو میں اس کو within 5 minutes مجھے وائبز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو میں فوری اٹھ جاتا ہوں اس سے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نا پہلے آپ کا پروگرامز آتے تھے ٹی وی پہ، تو میں اسٹرالوجر کو نا کوئی اتنا نہیں کرتا تھا، میں نے کہا نہیں یہ جو ہے نا، لیکن جب آپ کے ساتھ ملا نا تو اسٹرالوجی تو ایک برانچ ہے ماشاءاللہ، آپ کے پاس جو روحانیت، جو ایک توجہ، جو پیچھے آپ کے پاس بزرگوں کا فیض ہے، وہ والی جو چیز ہے نا، وہ یہ بیسیکلی ایک برانچ ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پروگرام، اسٹرالوجی، نمرالوجی۔ تو یہ والی جو چیز ہے نا سر، یہ بہت کم آج ہماری سوسائٹی میں، یہ ایک بلیسنگ آپ کہہ لیں۔ تو بہرحال تھینک یو ویری مچ۔ جب آپ میرے پاس ملے تو ظاہری بات ہے، میں نے تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے ایک سفر طے کیا، آپ نے چلے کیے، وظیفے کیے، عملیات، آپ کے بڑے بڑے وظیفے تھے۔ جب آپ میرے پاس پہلی دفعہ آئے تو آپ نے مجھے لاکھوں کی تعداد میں بتایا کہ میں یہ پڑھائیاں کرتا تھا۔ کیسے تھا؟ جی بالکل ایسے ہی تھا۔ تو اس کے بعد آپ سے ملاقات نہیں، اتنی پڑھائیاں کرتے تھے آپ، درگاہوں پہ، درباروں پہ جاتے تھے، اتنے وظیفے بھی کرتے تھے، اتنے اعمال بھی کرتے تھے، تو رب کیوں نہیں ملا؟
رب کیوں نہیں ملا؟ رب اس لیے آپ کو ہر وقت تو رب کو یاد جی کرتے تھے. جی میں بتاتا ہوں. اللہ والوں کے پاس درباروں پہ جا کے وظیفے عمل کر کے رب کی تلاش تھی. جی تو جب آپ سارا دن اللہ کو پکار رہے ہیں تو رب تو ملنا چاہیے تھا, کیوں نہیں ملا؟ میں وہ بتاتا ہوں. دیکھیں رب اس لیے نہیں ملا کہ جب تک وہ پازیٹیو فورسز حاوی نہیں ہونی تھی نیگیٹو فورسز پہ, اس وقت تک رب نہیں ملنا تھا. اور وہ پازیٹیو انرجی یا پازیٹیو فورسز کہہ لیں آپ, ان کو جب تک وہ نیگیٹو فورسز پہ حاوی کس نے کرنا تھا؟ وہ ایک رہنما نے کرنا تھا. مگر جب آپ میرے پاس آئے میں نے تو آپ کے تمام وظیفے پڑھائیاں بند کرا دی. جی بالکل ایسے میں نے بلکہ کہا کہ آپ پڑھیں, جی. تو جب آپ کہتے میں پڑھتا ہوں تو مجھے پڑھا نہیں جاتا. یہ کیا تھا؟ یہ دیکھیں, یہ ایک روحانیت میں نا ایک ہوتی ہے چیز, ایک تو ہوتے ہیں وظائف, ایک ہوتی ہے تصور شیخ. جو چیز آپ وظائف سال ہر سال سے آپ کرتے رہے نا, تصور شیخ میں اگر آپ چند لمحے گزار لیں نا, تو وہ جو سالوں کا سفر ہے نا, وہ لمحوں میں آپ جو ہے نا کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی جو ادھر تو میں تو کوئی وظائف وغیرہ تو اب کوئی کر بھی نہیں رہا. تصور شیخ سے ہی آپ کے جو ہے نا وہ آپ کو ایک وائب ملتی ہے. تصور شیخ میں جب آپ تصور شیخ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پازیٹیو وائب آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو جو نیگیٹو فورسز ہیں آپ سے دور ہوتی ہیں, تو آپ کو ایک قلبی جو اطمینان ہے, پیس آف مائنڈ کہہ لیں اس کو, وہ آپ کو مل رہا ہے. نماز میں بھی تصور شیخ تو آپ 22 سال میں آپ کو کوئی انسان تو ملتا ہی ہوگا, بندے کو ملتا ہے انسان, بندہ کسی کا بھی تصور کر کے کیوں نہیں وہ تشنگی یا روحانیت ملتی؟ سر وہ نیگیٹو فورسز سے جب تک نیگیٹو انرجی ہے وہ جب تک حاوی رہے گی, وہ تصور شیخ آپ کے لیے بیکار ہے. اچھا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر جادو جنات یا شر شیاطین ہے یا نیگیٹو انرجی ہے, نیگیٹو انرجی آپ انہی چیز کا نام دیں گے یا نظر بد کا نام دیں گے یا شیطانی چال یا شیطانی چکر جو ہے, جب تک وہ حاوی ہے تو آپ تصور شیخ بھی صحیح نہیں کر سکتے. یہ تصور شیخ بھی نہیں کر سکتے, آپ عبادت نہیں. تو ہر بندہ یہ نیگیٹو انرجی آسانی سے ختم کر سکتا ہے. 22 سال میں آپ کو پتا تو ہوگا نا کہ میرے ساتھ کچھ نیگیٹو انرجی ہے, ایسی پاور تھیں جو مجھے اللہ کے قریب نہیں کر رہی, یا میرے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہی, یا میری زندگی میں بے سکون نہیں ہے. کوئی ایسی نیگیٹو انرجی تو ہے نا جو کام روک رہی ہے. تو آپ کو تو پتا تھا نا کہ یہ نیگیٹو انرجی, جب آپ کسی کے پاس جاتے ہوں گے تو آپ اس کو کہتے تو ہوں گے نا کہ میری یہ نیگیٹو انرجی کو ختم کریں یا یہ ختم ہو جائیں. تو کسی نے اس طرف دھیان دیا؟ سر میں نے وہی بتایا کہ وہ بیچارے خود اس کشمکش میں تھے. وہ تو جو بڑے بڑے گدی نشین ہیں جو پاکستان کے, وہ خود اس جنگ میں وہ شکار ہوئے ہیں. دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ نیگیٹو انرجی یہ صرف یہ جب سے یہ کائنات کا وجود ہوا ہے, پازیٹیو فورسز اور نیگیٹو فورسز دونوں ایگزسٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہر بنی نو انسان کے ساتھ جو ہے پہلے دن سے جو ہے نا پازیٹیو فورسز بھی ہیں, نیگیٹو فورسز بھی ہیں. اب جو بندہ اس ٹریک پہ ہے, اللہ والے ٹریک پہ ہے, تو اس پہ نیگیٹو فورسز زیادہ اٹیک کرتے ہیں. اس کو نظر بد کہہ لیں, اس کو شیطانی اثر کہہ لیں. شیطانی اثر کیا ہے؟ ابلیس پہلے دن سے جو ہے نا وہ بنی نوع انسان کا دشمن ہے, تو یہ اس پہ اٹیک کر رہی ہیں. اچھا, اگر اس کو پتا ہے کہ اس بندے پہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پہلے ہی اس کے راستے پہ ہے, اس پہ آئے گا ہی نہیں. وہ صرف ان لوگوں پہ اثر کرے گا, ان لوگوں کو بھٹکائے گا جس کو پتا ہے کہ یہ خود بھی اور یہ وسیلہ بنیں گے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لانے کے لیے. ان پہ وہ اپنی فورسز بھی لگائے گا, خود بھی کرے گا. اچھا, اس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے میں یہ سفر جو 20-22 سال کا تھا, میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جو گیا, اس میں ملا میں لوگوں کے ساتھ, تو تھوڑی کچھ ملاقاتوں کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بیچارے جو میں جس کشمکش کا شکار ہوں, یہ خود بھی اس کشمکش کا شکار ہیں. یہ بھی اسی لڑائی کو لڑ رہے ہیں جو پازیٹیو فورسز اور نیگیٹو فورسز ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے میری ہیلپ کیا کرنی ہے. تو 20-22 سال کا سفر اسی طرح گزرا ہے. تو کسی نے آپ کی جنگ نہیں لڑی؟ آپ خود یہ جنگ وظیفوں سے, پڑھائیوں سے, عملیات سے لڑنے کی کوشش میں تھے. میں نے 20-22 سال کوشش کی,
لیکن وہ اس سے تو کیا وہ ویسے ہی انسان اگر زیادہ وظائف کرتا ہے تو وہ رجت کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو اب خود سے کرتے تھے, کسی کی اجازت نہیں ہوتی تھی؟ ہاں میں کچھ بتاتے بھی تھے. اچھا, لوگ بتاتے بھی تھے, بتاتے بھی تھے, کچھ بتانے کے باوجود بھی مدد نہیں آئی, مدد نہیں آئی, اللہ کی طرف سے مدد و نصرت نہیں ہوتا. جی بالکل بالکل ایسے ہی. تو آپ سے ملاقات کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک جو پیس آف مائنڈ ہے, پیس آف مائنڈ, اور جو اللہ, جو نماز میں لذت, یہی ہے نا جو آپ کی قلبی کیفیات ہیں, جو روحانی کیفیات ہیں, اس میں نکھار آیا. نماز میں بھی سکون آیا اور قلبی کیفیات ملی اور پیس آف مائنڈ. تو آپ کے اوپر جو بوجھ رہتا تھا, نیگیٹیوٹی, طبیعت کے اوپر اثر رہتا تھا, بے سکونی, نیند نہ صحیح آنا, الحمدللہ کلیئر, بالکل کلیئر. بیٹھے بیٹھے رب کی یاد آتی ہے. اب تو ایسے ہوتا ہے کہ پہلے بھی آتی تھی, پہلے بھی رب سے جو ہے نا تنہائی میں باتیں کرنے کا دل کرتا ہے, تو اللہ سے باتیں کرتا ہوں. ابھی بھی جو ہے نا جب بیٹھا ہوں تنہائی میں, اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دیتا ہوں, اور تصور شیخ کے ساتھ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. فرق لگا زندگی میں ایک سرور آیا, ایک پیس آف مائنڈ, ایک قلبی کیفیت. یہ سکون ہی آیا یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ سوچتے ہیں وہ بھی ہونے لگ جاتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی بالکل صحیح کہا آپ نے سر, کہ جو میں سوچتا ہوں نا, اچھا یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میرا اب یہ کیفیت ہے کہ میں کسی بندے کا خیال آتا ہے, ساتھ ہی اس کی کال بھی آ جاتی ہے. جس کا خیال آتا ہے اس کی کال آ جاتی ہے. یہ کیسے؟ یہ کیفیات میں ویسے بتا رہا ہوں. اچھا, کیفیات اب یا کبھی آپ نے کچھ سوچا کہ میرا یہ کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ چیز آ جائے؟ ہاں, کھانے کا اگر کوئی دل کر کہ یہ میں نے یہ کھانا ہے, تو وہ جو ہے نا اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. اور کوئی کام ہے, کوئی اسٹک ہوا ہے یا اٹکا ہوا ہے, میں سوچوں کہ اللہ سے تنہا بات کروں, اور وہ کام بننی شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سے محبت کا احساس, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا احساس, بغیر پڑھے, اب پڑھائی کے بغیر بھی آپ کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے. اب تو ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ ایک تو اللہ سے باتیں, دوسرا یہ ہے, یہ صرف میں کوئی صرف اس لیے کہ جو ہے نا وہ ناظرین کے لیے ذرا تھوڑا سا مطلب کہ میں میرے جو ایکسپیرینس سے جو ہے نا وہ کس طریقے کے ساتھ وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں, یہ کوئی اپنی بڑائی نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب فیل کرتا ہوں, آنکھیں بند کی ہیں, کہ میں روزہ پاک پہ ہوں اور میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. میں نے نا 2024 میں حج کیا سر. اچھا, اور 2024 میں جب میں نے حج کیا تو سرکار کی بارگاہ میں درود پاک ہی ادھر پڑھتا رہا ہوں مدینہ شریف میں. تو جب واپس آنا تھا نا مدینہ شریف سے, تو وہ ہوا یہ کہ ہماری بس تیار تھی, تو وہ کہتے ہیں جی بس چلنے والی ہے. پتہ نہیں مجھے کسی فورس نے اٹھایا کہ میں کوئی 10 دفعہ جو ہے نا وہ سلام کر کے آیا روزہ پاک پہ نا, پھر مجھے کسی چیز نے اٹھایا کہ نہیں پھر جا. اچھا وہ بس تھی, تو وہ ہمارے ساتھ ہمارے ڈی ایچ اے کے ایک خطیب تھے ادھر ڈبلیو کی مسجد کے تھے, مولانا اشرف صاحب, تو وہ بھی ہمارے تھے اس گروپ میں. تو میں نے کہا جی آپ ذرا روکیے گا اس کو, تو میں بس سرکار کا جب روزہ پاک کے سامنے ہی بس کھڑے ہو کے نا, تو بس آخری سلام کر کے تو سر بھی میں 10 دفعہ جو ہے نا مدینہ پاک وہ سرکار کی بارگاہ میں گیا. مطلب اس طرح لگ رہا تھا, میرا دل نہیں کر رہا تھا, اور جو ہے نا کہ ادھر سے جاؤں. اور بس چلنے والی تھی, ڈرائیور بھی بیٹھا ہے, سارے لوگ بیٹھے ہیں, اور ایسے کہ جیسے مجھے کسی چیز نے اٹھایا کہ پھر لگتا ہے بلاوا آ گیا. پھر میں گیا ہوں سر ادھر, اور ادھر ان سے پھر یہ دعائیں بھی کی. یہ اسی کے فیض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک جو جس رہنما کی تلاش تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ منزل آسان کی, اور جہاں پہنچنا تھا وہاں میں پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. میں سیٹسفائی ہوں. آنے سے پہلے آپ کو کوئی کنیکشن, کوئی سگنل,
میرے پاس آنے سے پہلے کوئی واقعہ سر کوئی یہ ایسا؟ نا میں کوئی پچھلے 2-3 سال سے تو کر رہا تھا، لیکن 2-3 مہینوں سے نا میں شدت سے کر رہا تھا کہ یا اللہ بس اب تو سفر بہت لمبا ہے، اب تو آسان فرما دے، اب تو کوئی مجھے جو ہے نا رہنما رہبر کی تلاش ہے، ادھر تک مجھے پہنچا دے۔ اور ادھر بھی میں نے جب حج پہ بھی گیا ہوں، ادھر بھی میں نے دعائیں کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینوں کے بعد رمضان میں میرا خیال ہے ہماری فرسٹ ملاقات ہوئی ہے، یہ جو گزرا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد میں سیٹسفائی ہوں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تو بزرگوں کی وجہ سے ہے، بڑوں کی وجہ سے ہے۔ جی تو جو وزن، جو نیگیٹیوٹی، جو پریشر، سب جی الحمد وینش سر، وینش، اور زندگی کا مزہ سرور آنا شروع ہوا ہے۔ جانباز رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر وائس پریزیڈنٹ جے ایس بینک۔ جب میرے پاس آتے ہیں تو مجھے اپنے وہ واقعات بتاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جانے والے، مکے کی، مدینے کی وہ رونقیں، وہ جس طرح آج انہوں نے وہ رنگ، جو بزرگوں کا رنگ ہے۔ بلکہ میں جب ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو جب یہ بزرگوں کی بات کرتے ہیں، اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں، تو خود آنکھوں سے رشک، جو کہتے ہیں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا ان کا روحانیت سے لگاؤ، ہر انسان کا روحانیت سے لگاؤ ہونا چاہیے، ہر انسان کو اللہ کی تلاش ہونی چاہیے، ہر انسان نے اس دنیا میں اپنے اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کے آگے جواب دہی کرنا ہے۔ چاہے آپ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، چاہے آپ وزیر اعظم ہیں، چاہے آپ صدر ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہر بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اس کو مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کسی انسان کی تلاش ہوتی ہے، مجھے بھی تلاش رہی، میں نے بھی بڑا عرصہ اولیاء اللہ کی تلاش، اہل بیت کی تلاش میں وقت گزارا، لیکن فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں۔ آسمانی کونسل پہ جس کو چنا جائے اسی کو رنگ چڑھتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔